نہیں آج میں مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ جو علامہ اقبال کے پیر و مرشد ہوئے ہیں، جنہوں نے مثنوی مولانا روم لکھی جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ہست قرآن در زبان پہلوی، یہ فارسی زبان میں پہلوی زبان میں قرآن کی تشریح اور توضیح ہے، اس کی وضاحت ہے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ نے یہ حدیث جو بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ عملوں کا دار مدار نیتوں پر ہے، یہ سب محدثین نے اس حدیث کو لکھا ہے۔ اس پر مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حکایت لکھی ہے موسیٰ علیہ السلام کے دور کی، کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک گڈڑیا وہ بکریوں کو چرا رہا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا، وہ رو رہا تھا اور اپنے رب کے بارے میں کہہ رہا تھا، انتہائی سوز و گداز تھا اس کے دل میں، اور اس کی آنکھیں اشکبار تھیں، چھمچھم آنسو اس کی آنکھوں سے گر رہے تھے، اور وہ کہہ رہا تھا کہ اے میرے اللہ، اے میرے بکریوں کے مالک، اے میری جان کے مالک، اے زمین و آسمان کے مالک، اے سورج چاند ستاروں کے مالک، اگر تو میرے پاس ہو تو میں تیرے بالوں کی کنگھی کروں، اگر تو میرے پاس ہو تو میں تیری چادر کو رفو کروں، چادر کو ٹانکے لگا کے اس کو درست کر دوں، اگر تو میرے پاس ہو تو میں اپنی بکریوں کا دودھ دو کے تجھے پلاؤں، اگر تو میرے پاس ہو تو میں تیرے کمرے کو جھاڑو دوں اور میں تجھ پر وارے وارے جاؤں، نثار جاؤں اور اپنا سب کچھ تجھ پہ قربان دوں۔ موسیٰ علیہ السلام کیونکہ جلالی پیغمبر تھے، اور ویسے بھی بات تو یہ ہے کہ جو وہ گڈڑیا دل سے کہہ رہا تھا، رو بھی رہا تھا، لیکن باتیں یہ تو کفریہ تھی، باتیں یہ وہ تھی کہ اللہ تعالیٰ تو نہ بکریوں کا محتاج ہے، نہ اس کا کوئی کمرہ ہے، نہ اس کی چادر ہے، اور نہ اس کے بال ہیں جن کے مطلب وہ کہہ رہا تھا کہ میں یہ کروں، لیکن بات وہ جو کر رہا تھا وہ عشق و محبت سے اپنے اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کرتے ہوئے رو رہا تھا، اپنے خالق و مالک کے بارے میں وہ پیار محبت سے باتیں کر رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ گڈریے تم تو کفر کر رہے ہو، تم تو یہ کیا کہہ رہے ہو، تم تو کفر اختیار کر چکے ہو اور کفر تم پہ لاگو ہو چکا ہے، تم تو دار اسلام سے خارج ہو چکے ہو۔ جب یہ بات کہہ کے موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، بڑی سخت اس کو جھاڑ پلائی اور پھر آگے چلے گئے، تو یوں ہی آگے تشریف لے گئے تو جبریل، اللہ پاک نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور جبریل علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ جا کے اس گڈریے کے پاس اور جا کے یہ کہو، اس کو مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ یہ کہہ رہے ہیں، اپنے فارسی زبان میں کہہ رہے ہیں کہ اسے جا کے یہ کہو کہ ماں بروں را نہ نگریں، جا کے یہ کہو، اسے سمجھاؤ وہ جو کچھ بھی کر رہا تھا وہ میری محبت میں کر رہا تھا، باتیں تو وہ غلط کر رہا تھا لیکن اس کی نیت درست تھی، وہ اگرچہ کفریہ باتیں کر رہا تھا لیکن وہ دل سے کر رہا تھا۔ بات یہ ہے کہ اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جاؤ اور جا کے سمجھاؤ اور جا کے اسے بتاؤ کہ ہم ظاہر کو نہیں دیکھتے، ہم باطن کو دیکھتے ہیں، اور اگرچہ تم باتیں کفریہ کر رہے تھے لیکن بات یہ ہے کہ تم جو باتیں کر رہے تھے وہ اللہ کو بڑی محبوب تھی، ان کو اس کو سمجھایا، اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں سمجھایا، اور پھر مولانا آخر میں لکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ظاہر کو نہیں دیکھتا، اللہ باطن کو دیکھتے ہیں۔ جس آدمی کا باطن ٹھیک ہے، جس کی نیت درست ہے، اللہ رب العزت اس کے اعمال میں اگر کوئی خامی بھی ہے، غلطی بھی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو صرف نظر سے فرماتے ہیں کال را بے گزار مر ماں بیروں را نہ نگریں مو
کال را مادروں را بے نگریں مو حال را، اور تمہارے وہی آمد، کمال درجے کا آپ مولانا میرے، وہی آمد سوئے موسیٰ از خدا کہ بندہ مارا چرا کر دی جدا۔ موسیٰ علیہ السلام کو وحی آئی رب کی طرف سے کہ وہ ہمارے بندے کو، اے موسیٰ تم نے کیوں ہم سے جدا کیا ہے؟ تم پیغمبر کا کام تو مخلوق کو خالق سے ملانا ہوتا ہے، اور تم نے میرے بندے کو مجھ سے جدا کیا ہے۔ جاؤ اور جا کے اس کے آنسو بھی صاف کرو، اور اس کو میری ذات و صفات سے کے متعلق بتاؤ بھی، اور اس کی حوصلہ افزائی فرماؤ۔ تو یہ بات ہے کہ جو بات دل سے نکلتی، جسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، اسی بات کو پیر رومی کے مرید ہندی نے جس کو فرمایا ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ واخر دعوانا